کہ امام ہر حال میں امر بالمعروف کرتا ہے، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ہوں، چاہے ائمہ اطہار میں سے کوئی امام ہو۔ میں مثال دے دوں، آپ سب کے ذہنوں میں ہے اتنی بڑی مثال جو اوجھل نہیں ہو سکتی۔ جنگ کے میدانوں میں، جنگ تو جنگ ہے نا، پھر دشمن للکار رہا ہے، آپ جائیے دشمن کو ختم کر دیجئے، جہاد ہو جائے گا۔ لیکن امام جب جاتے تھے تو صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ دشمن آیا ہے اس پہ تلوار چلا دی، جب بھی میدان میں جاتے تھے پہلے دعوت اسلام دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف۔ میدان جہاد میں امر بالمعروف، ہر میدان میں علی کا یہی کارنامہ تھا، لیکن بطور خاص خندق کا تو ماحول ہی عجیب تھا نا۔ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ بھئی مسلمانوں نے خندق کھودی تاکہ دشمن ادھر سے ادھر نہ آنے پائے، کتنی کوششیں ہوئیں، بھوکے رہ کر، روزے کے عالم میں، پیٹ پہ پتھر باندھ کر، یہ سب تاریخوں میں ہے۔ تو کتنی محنت مشقت کے بعد خندق کھودی گئی اور اہتمام ہوا، اور پھر بھی ایک دشمن جو ہے وہ خندق پار کر کے آ گیا، اور صرف آیا نہیں بلکہ آنے کے بعد للکارنا شروع کیا، اور للکارا بھی ذرا رقیق لہجے میں، نازیبا انداز سے۔ اور یہاں کیفیت کیا تھی؟ فرزندان توحید، عاشقان رسول، سب کی کیفیت کیا تھی؟ کیا خوف طاری تھا۔ تاریخ میں ہے، جو تاریخ میں ہے پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، ایسی خاموشی تھی کہ جیسے سروں پر پرند بیٹھے ہوئے ہوں، طائر بیٹھے ہوئے ہوں۔ اب وہ پتہ نہیں طائر تھے یا طائر روح جو ہے وہ یہاں پر آ کر متمکن ہو گیا تھا۔ بہرحال اس نے مزید گستاخی کی۔ ارے تمہارا عقیدہ ہے جو مر جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو فتح یاب ہوگا، کامیاب ہوگا، اسے غازی کہا جائے گا، پھر بھی تم نہیں آتے۔ یہاں تک گستاخی بڑھی کہ آنے کے بعد اس نے اپنا نیزہ اس خیمے میں چبھو دیا کہ جس میں حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ یعنی جتنے اسباب تھے غیظ و غضب کے وہ سب مجتمع۔ گستاخی کر رہا ہے، اور رحمت عالم کو غیظ آ گیا، حضور کو غیظ آ گیا۔ آپ نے فرمایا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کلب کے لیے جائے۔ اس کے بعد امیر المومنین نکلے۔ تفصیلات تو سنتے رہتے ہیں نا میں اب زیادہ دیر تک سب آپ کے ذہنوں میں ہے۔ تشریف لے گئے تو کیا کیا؟ روا ہوتا، جائز ہوتا، بجا ہوتا اگر جاتے ہی ایک وار میں ختم کر دیتے۔ اتنے اسباب تھے۔ حضور کو غیظ آ چکا ہے، گستاخیاں کر چکا ہے، خیمے میں نیزہ چبھ ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تو 3 سوالوں میں سے کوئی ایک سوال ضرور قبول کر لیتا ہے۔ کس حسن اخلاق، کس تحمل کے ساتھ، کس صبر کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے امر بالمعروف، میدان جنگ میں امر بالمعروف۔ کہاں صحیح سنا ہے؟ کہا تو پھر اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ غور فرمائیے، اسے امر بالمعروف نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ امام کا عمل ہے، امام امیر المومنین علیہ السلام۔ اچھا اس نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو صحیح نہیں ہو ممکن ہے۔ کہا تو پھر ایسا ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ کہا یہ بھی نہیں ممکن۔ اچھا یہ سب جملے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا، ان جملوں کا مفہوم مجھ سے سن لیجئے۔ میرا خیال ہے 20-25 برس پہلے نجم الحسن جعفری صاحب کے عزا خانے میں یہ جملے کہہ چکا ہوں، اپنے ہی جملے دہرا رہا ہوں۔ اس کی اجازت تو ہے نا؟ اس کے معنی سمجھیے کہ مولا علی کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ آیا ہے قتل کرنے کے لیے،
جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جو موت لے کے آیا ہے، موت کا پیغام لے کے آیا ہے۔ مولا امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ تو اسلام لے آ، یعنی گویا اس کو دونوں جہان کی زندگی عطا کر رہے ہیں۔ اسلام لائے گا تو یہاں علی کی تلوار سے بچ جائے گا اور وہاں بلند ترین زندگی پائے گا۔ اچھا، اس نے یہ رد کر دیا، اس کے بعد پھر آپ نے کہا اچھا دونوں جہان کی زندگی دے رہا ہوں، اگر دونوں جہان کی زندگی نہیں لیتا تو کم سے کم اس دنیا کی زندگی تو لے لے۔ وہ موت کے لیے آیا ہے، یہ زندگی بانٹ رہے ہیں۔ یہ ہیں ائمہ اطہار، یہ ہیں ائمہ اہل بیت، یہ ہیں ابو الحسن، یہ ہیں ابو تراب، یہ ہیں علی ابن ابی طالب امیر المومنین۔ اس نے یہ بھی تسلیم نہیں کیا تو پھر اب کیا گنجائش تھی؟ دیکھیے، امام امام ہوتا ہے، امام خلیفہ پروردگار ہوتا ہے۔ پروردگار، نبی، رسول، اللہ کی طرف سے آنے والے اور اللہ کی طرف سے آنے والے، نصب کیے جانے والے امام، یہ آخری حد تک، امکان کی آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ انسان فیض ربوبیت سے مستفیض ہو جائے، فیض الہی سے، فیض رحمانی سے، فیض وجود سے، فیض ربانی سے مستفیض ہو جائے۔ دونوں جہان کی زندگی دے رہے تھے، نہیں لیا۔ ایک جہان کی زندگی دے رہے ہیں، نہیں لیا۔ اب تربیت شروع کر دی، اب وہاں اصول جنگ سمجھا رہے ہیں۔ یعنی یہ باب مدینۃ العلم وہ ہے کہ جو جنگ گاہ کو، جنگاہ کو، میدان جنگ کو بھی مدرسہ بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں بھائی جنگ کی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، میں پیادہ ہوں، تو سوار ہے گھوڑے پر، یہ کوئی برابر کی جنگ نہیں ہوگی۔ اخلاقیات سکھا رہے ہیں۔ اگر کوئی اور اخلاقیات سکھاتا تو شاید وہ اس کی تلوار کا لقمہ بن جاتا فوراً۔ یہ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب تھے۔ اچھا، یہاں ٹھہر کر ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ حضرت پیدل تھے، وہ گھوڑے پر تھا۔ یہ حضرت کی خصوصیتوں میں سے ہے، مولا علی علیہ السلام کی خصوصیتوں میں سے، مشہور خصوصیتوں میں سے یہ دو خصوصیتیں ہیں آپ کی شجاعت کی مثال میں، کہ آپ اکثر جب میدان میں جایا کرتے تھے تو پیادہ جاتے تھے، گھوڑے پہ نہیں جاتے تھے۔ مقابل فوج سب گھوڑے پر ہوں، یہ پیادہ جاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، یا علی آپ گھوڑے پر نہیں جاتے؟ کہا، فرمایا گھوڑے پہ وہ جاتے ہیں جنہیں پلٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو میدان خندق میں بھی یہی تھا، آپ پیادہ تشریف لے گئے تھے، تلوار اٹھائی چلے گئے، اب وہ گھوڑے پر ہے۔ دوسری خصوصیت بھی تھی حضرت کی، آپ کی جو زرہ تھی، زرہ دیکھی ہے آپ نے؟ جو بچے ہیں انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی تو میوزیمز میں لے جا کے دکھا دیجیے گا زرہ کیا ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں جو زرہ ہوتی تھی، خود زرہ سر سے پیر تک لوہے کا لباس پہن کے جاتے تھے لوگ تاکہ تلوار اثر نہ کرے، سر سے پیر تک، قدموں تک، پنجوں تک۔ مولا علی کیسے جاتے تھے؟ صرف سینے پر ایک لوہے کا ٹکڑا ہوتا تھا زرہ کے طور پر، پشت پہ کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم، مولا علی کے دشمنوں نے یہ لکھا ہے کہ علی جب بھی جاتے تھے ان کی زرہ میں صرف سینہ تھا، پشت تھی ہی نہیں۔ پوچھا گیا، یا علی یہ کیسی زرہ ہے؟ کہا، خدا وہ دن نہ لائے کہ جس دن مجھے دشمن سے پیٹھ بچانی پڑے۔ یہ تھے علی۔ یہ علی اس شجاعت کے باوجود میدان جنگ کو بدل دیا مدرسے میں۔ میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ پہلے کیا کر رہے ہیں؟ امر بالمعروف اور پھر نہی عن المنکر۔ میں پیادہ ہوں، تو گھوڑے پہ سوار ہے، کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں جنگ کی،
کچھ جواں مردی کے تقاضے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ پیادہ ہوا اور اس نے اپنے گھوڑے کو پے کر دیا، وہ ایک رسم تھی عرب میں، جلال آتا تھا تو ایک وار کرتے تھے اور گھوڑے کے پاؤں کٹ جاتے تھے تاکہ یہ اعلان ہو جائے کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں. گھوڑا لے کے آتے تھے بھاگنے کے ارادے سے، جب ایسے ہی جوش آ جاتا تھا تو گھوڑے کے پاؤں کاٹتے تھے. علی وہ تھے جو گھوڑا لے ہی کے نہیں آتے تھے تاکہ تمہیں یقین رہے کہ یہ کون بہادر آ رہا ہے. اس نے گھوڑا پے کر دیا. اب تو موقع تھا نا کہ بس ایک وار میں ختم کر دیں. اب بھی روایتوں میں ہے کہ رد و بدل ہوتی رہی، تھوڑی دیر تک رد و بدل ہوئی. اس نے ایک ضرب لگائی، انہوں نے وہ ضرب سے بچایا اپنے کو، پھر انہوں نے ضرب لگائی، اس نے اپنے کو ضرب سے بچایا. میں کہہ رہا ہوں کہ مکمل مدرسہ تھا. بتا رہے تھے کہ اہل عرب جسے سب سے بڑا پہلوان سمجھتے ہیں وہ آج مجھ سے فن سیکھ رہا ہے کہ جنگ کرتے کس طرح سے ہیں. اور جب اس کی تمام فنکاری ختم ہو گئی تو پھر امیر المومنین نے وہ وار کیا ہے کہ زمین پر نظر آیا. آپ نے دیکھا کہ امر بالمعروف بھی ہو رہا ہے اور جنگ بھی ہو رہی ہے. تو اس لیے بس اب گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں کہ امر بالمعروف ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی ہونا چاہیے. کسی بھی شعبہ زندگی میں کام کر رہے ہوں، خود اچھے بنیں، دوسروں کو اچھا بنائیں. خود برائیوں سے بچیں، دوسروں کو برائیوں سے بچائیں. خود اخلاقی بلندیاں پیدا کریں، دوسروں کو اخلاقی بلندیوں کی طرف متوجہ کریں. اور ہمیشہ پہلے جو آغاز تقریر میں نے جملہ کہا، آرزو یہ ہو کہ ہر دوسرا مومن آپ سے بہتر ہو. ہر دوسرا مومن آپ سے بہتر ہو اور آپ اس پر اپنی بہتری اور برتری جتائیں نہیں. یہ وہ منزل ہے ایثار و خضوع و خشوع اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. یہ اسلامی اخلاقیات کی وہ منزل ہے جس سے خدا اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جنتوں کو آپ کی ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہے. کیا انعامات فرماتا ہے وہ پروردگار. بس گفتگو تمام کر دی میں نے. جس طرح امیر المؤمنین میدان جنگ میں امر بالمعروف کر رہے تھے، اسی طرح آقا حسین، تاریخوں میں لکھا نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت ہے، کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچنے کے بعد بھی بار بار عمر سعد کو بلایا، غور تو کر لے تو کیا کر رہا ہے، تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، مگر تو میرے جد کا کلمہ نہیں پڑھتا، تجھے جنت پہ یقین نہیں ہے. ایک دو مرتبہ نہیں، متعدد بار آپ نے کم سے کم صحیح ترین روایتوں کو جمع کیا جائے، ضعیف روایتوں کو چھوڑ کم سے کم 3 مرتبہ، کم سے کم 3، اتمام حجت کے لیے 3 مرتبہ بہت کافی ہوتا ہے. 3 مرتبہ عمر ابن سعد کو یعنی سردار لشکر یزیدی کو بلا کر سمجھایا یہ امر بالمعروف نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ نے پورے فوجیوں سے، پورے لشکر باطل سے خطاب کیا ہے تو ان کو سمجھایا اور تفصیل سے دلائل کے ساتھ، مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے رسول کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی اور بھی نواسہ رسول ہے اس وقت؟ کیا تم نے رسول کی یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ کیا تم نے رسول کی یہ حدیث نہیں سنی کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین؟ ارے اگر تم نے یہ حدیثیں نہ سنی ہو تو ابھی اصحاب پیغمبر موجود ہیں، اور چند اصحاب پیغمبر کے نام لیے کہا جاؤ جا کے جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، جاؤ سہل ساعدی سے پوچھ لو، جاؤ جو صحابہ موجود ہیں ان سے پوچھو. متعدد نام گنائے. یہ کس لیے؟ حسین کو تو روز اول سے معلوم ہے کہ گلا کٹے گا، شہید ہوں گے. آقا حسین کو روز اول سے معلوم ہے کہ شہید ہونا ہے، مگر جو شہید کرنے والے ہیں آخری لمحے تک امر بالمعروف جاری رہا. اس سے بڑا مثالی کردار امر بالمعروف کا کیا ہو سکتا ہے؟ افراد کو امر بالمعروف، پورے لشکر کو امر بالمعروف،
لشکر کے سردار کو امر بالمعروف. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین.